الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ تمامی حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ، شوق و جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے والا مہمان جس حیثیت کا، جس مقام و مرتبے کا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے میزبان آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں. جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی بڑی کوشش اور اتنا بڑا اپنے صلاحیتیں لگا کر مہمان کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے. تو ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی میں ایک مہمان آنے والا ہے اللہ کا، اسے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ. یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ بہت بڑا مہمان ہے. اور یہ مہمان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا یہ صرف چند دن کا مہمان ہے. اللہ نے کہا ایام معدودات. اس کا مطلب ہے کہ چند دن، 6 مہینے کا رمضان نہیں آ رہا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا رمضان نہیں ہے، بلکہ گنے چنے 30 دن، ایام معدودہ، چند دن کا مہمان یہ ہمارے ہاں متوجہ ہونے والا ہے. اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا تیاری ہے؟ ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے، کن کیفیت کے ساتھ ہمارے دن رات گزر رہے ہیں، اور اس آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مگر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، صحابہ فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جیسے شعبان کا آخری ایام تھے، رمضان آنے والا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو جمع فرمایا. صحابہ کو جمع فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا لمبا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے باتیں آنے والے جو مہمان ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے، کرنے کے کام بتائے اور کیا کرنا چاہیے. یہ ساری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان آنے سے پہلے فکر دلائی. تو آج ہم بھی وہی تصور کریں، ہم بھی وہی سوچیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہیں، رمضان قریب آ رہا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنے صحابہ سے جو فرمایا تھا وہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی فکر دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا عظمت والا مہینہ آنے والا ہے. تو اسی تصور اور اسی کیفیات کو لے کر اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم پر بھی وہ شوق، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے اور ہمیں وہ آنے والے مہمان کا صحیح اکرام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو دینے سے پہلے میں نے حدیث تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان و شہر اللہ. دیکھو رمضان، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. شعبان کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کے رسول اپنے طرف، اور رمضان کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کی طرف. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رمضان تو اللہ کا ہی مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے رسول دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، اور مجھے پہنچا دے رمضان میں. دیکھیے شوق، رمضان کے مہینے کا انتظار، تیاری. رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں اور برکت کی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور مجھے رمضان میں پہنچا دے. ہاں، ورنہ میرے بھائیوں باوضو بیٹھے ہو، قبلہ رو بیٹھے ہو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو. کتنے بھائی، کتنے بہن، کتنے بچے، کتنے رشتہ دار، کتنے مال والے، اقتدار والے رمضان آنے سے پہلے چلے گئے. ہاں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ موقع دے رہا ہے، اس کے لیے ہم دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس سال کے رمضان کو ہماری زندگی سب سے اچھا رمضان بنا دے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس بار کا رمضان بہت خطرناک رمضان آنے والا ہے، گرمی کا رمضان ہے، بہت خطرناک روزہ، بھوک پیاس لگے گی. کیا مریں گے؟ مریں گے تو بہت اچھی ہے، روزے کی حالت میں مرنا ہے، مرنا تو ہے نا. ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ اللہ والے سے حضرت مرتے مرتے بچ گیا. لوگ کہتے ہیں نا مرتے مرتے بچ گیا، تو حضرت نے اسی کو جواب دیا ارے بچتے بچتے مرنا تو ہے، یہاں رہنا تو نہیں ہے نا. بچتے بچتے مرنا تو ہے نا بھائی، رہنا تو کسی کو نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ، اس سال آنے والا رمضان کا مہینہ بہت لمبا مہینہ ہے، 24 گھنٹے کا دن ہوگا. 24 گھنٹے کا دن ہے؟ ہاں، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں روزہ ہی وہ جس میں بھوک اور پیاس، خواہشات نفس کو مٹانا، بھوک کی شدت ہو، پیاس کی شدت ہو، تو پھر اللہ ہمارے طرف متوجہ ہوں گے نا. جتنا مجاہدہ ہوگا، جتنی قربانی ہوں گی، جتنا شوق ہوگا، اتنا اللہ اپنے بندے کو قریب کریں گے اور انعامات سے نوازیں گے. اور ایسا ویسا انعام نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا، حدیث قدسی میں بات آتی ہے، الصوم لی انا اجزا بہ. بھائی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. چلو اللہ کہہ رہے ہیں
میں خود اس کا بدلہ دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں؟ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے رمضان میں پہنچا دے. ہاں اب دیکھیے ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں روزے میں ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، مگر آج وہ نہیں ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارے صفوں میں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ نظر نہیں آ رہے، آج قبروں میں پڑے ہوئے. اللہ والے نے مشورہ کیا بھئی کس کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. اللہ والوں نے، اولیاء اللہ کی ایک جماعت بیٹھی تو بھئی کس کا مقام اللہ کے یہاں، کس کا درجہ اونچا ہے، معرفت کے اعلیٰ مقام کو کون پہنچا ہے. تو یہ بحث ہوئی اولیاء کرام میں، کیسے فیصلہ کیا جائے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. تو اولیاء اللہ نے کہا کہ دیکھو نماز روزہ دعا ذکر عبادت تلاوت یہ تو سب کرتے ہی کرتے ہیں، اگر کس کی قبول ہے کون مقام مرتبے پہنچا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت اونچا ہے. اس کا مقام بہت اونچا ہے کہ جس کی زندگی میں جتنی مرتبہ رمضان آیا ہے، جتنی مرتبہ جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا ولی کا مقام بہت اونچا ہے. اب اندازہ لگائے جس کی زندگی میں کتنی رمضان آئے بھی رمضان اور چلا بھی گیا، مگر ہم نے جیسے اس کی قدر کرنا اور جو کام کرنا تھا ہم لوگ نہیں کیے. اسی لیے حدیث پاک میں فضائل میں بھی حدیث آتی ہے اور آپ سنیں گے رمضان کے فضائل میں کہ 2 شخص اللہ کے راستے میں جہاد میں چلے گئے. کتنے بھائی؟ 2 آدمی. ایک شخص اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ایک شخص گھر واپس آئے. 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا یہ کہ جو 1 سال کے بعد انتقال ہوئے تھے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور جو اللہ کے نام پر شہید ہوئے تھے وہ بعد میں جا رہے ہیں. اور جو شہید ہوئے تھے انہیں تھوڑا سا یہ ہوا کہ بھئی میں تو شہید ہوا ہوں، اللہ کے نام پر اپنا جان قربان کیا ہوں، گردن کٹا کے اللہ کے دربار میں آیا ہوں، یہ میرا ساتھی جو میرے بعد 1 سال کے بعد مر رہا ہے اسے تو پہلے میرے سے پہلے جنت میں ہے، میں پہلے جنت میں جانا چاہیے. ایک خیال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، اللہ پاک کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم زور سے کہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، آہستہ کہو وہ بھی اللہ سنتا ہے. تمہارے دلوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے، کیا دل میں باتیں پیدا ہو رہے ہیں، دماغ کیا سوچ رہا ہے، دل میں کیا خواہش پیدا ہو رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے جو اللہ کے نام پر شہید ہوا تھا کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں یہ جو تیرا بھائی 1 سال زندہ رہا اس کے زندگی میں رمضان آیا، اس نے تہجد پڑھی، اشراق پڑھا، اوابین پڑھا، روزے رکھ کے اعتکاف کیا، صدقہ خیرات کیا، تراویح پڑھی، جمعہ ادا کیے، ہے نا بھائی، سحری کیا، افطاری کیا، دعائیں مانگے، نیند جاگا، قربانی دی. اتنی عبادتوں میں تو آگے بڑھ گئے نا، وہ تو تم نہیں کیے. تو میرے بھائیو رمضان کا ملنا ایک بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے بار بار اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، تمام حضرات دعا کرو اے اللہ مجھے رمضان میں پہنچا دے، اور دعا کرو اللہ اس سال کے رمضان کو میرے زندگی کی سب سے اچھا رمضان بنا. اچھا رمضان کا مطلب ہم کیا سمجھیں؟ کپڑے اچھے ہونا، کھانا پینا اچھا ہونا، ہے نا، ٹھنڈے کا انتظام ہونا، گوشت کا انتظام ہونا، اور آئس کریم ملنا، سمجھے بھائی، سواری کا انتظام ہونا، یعنی اچھا رمضان ہم اسے سمجھیں. اچھا رمضان اعمال کے اعتبار سے ذکر میں اضافہ ہو، تلاوت میں اضافہ ہو، دعاؤں میں اضافہ ہو، ہاں نمازوں میں اضافہ ہو، اذان ہوتی مسجد آنے والے بنے، باوضو رہنے والے بنے. یہ نہیں کہ میرا خود اضافہ ہو، ارے گھر والوں کا بھی اضافہ ہو، بیوی کا عبادت میں اضافہ، بچوں کا، بہو کا، پوتے نوازوں کا،
رشتہ داروں کا عمل میں اضافہ، تلاوت میں اضافہ ہو، ذکر میں اضافہ ہو، دعاؤں میں اضافہ ہو۔ کتنی دعا مانگتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدے میں دعا مانگتے تھے جتنے 50 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنے بھائی؟ 50 آیتیں۔ ہمارا سجدے میں کتنے پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، بہت تکلیف رہے تو 7 مرتبہ، بہت زیادہ چھلانگ لگائے تو 11 مرتبہ، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 50 آیت کے بقدر پڑھ رہے ہیں، 50 آیت کے بقدر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پوری زندگی، پورے سال بھر کے سجدے بھی ملائیں گے تو حضور کی ایک سجدے کے برابر نہیں ہوتے۔ ہمارے سال بھر کے سجدوں کی تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ بہت مشکل سے 3 پڑھتے ہیں، وہ بھی مرغی کی ٹھونگ کی طرح، دھیان بھی نہیں رہتا ہمارا سبحان ربی الاعلیٰ۔ کچھ لوگوں کا حال تو ایسا ہے کہ وہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ بول رہا ہے اور سجدے میں سبحان ربی العظیم بول رہا ہے۔ ہاں، دھیان نہیں ہے۔ بہت تکلیف ہوں گی، بہت پریشانی ہوگی کہ ذرا سجدہ لمبا کرے گا۔ ہاں، اور ابھی فضائل صدقات میں بات ہم نے پڑھی کہ دیکھو بیماری ذرہ آتی ہے تو تھوڑے پیسے صدقہ نکالتا ہے، بڑی بیماری آتی ہے تو بڑا صدقہ نکالتا ہے۔ ارے بھائی جب خوشحال ہو تب بھی بڑا صدقہ نکالو۔ آنکھ اچھی رکھی، زبان اچھی رکھی، ہاتھ پیر اچھے ہیں، اچھا کھا رہا پی رہا ہے، نیند اچھی لگ رہی ہے، بیوی بچے ہیں، اچھا گھر مکان ملا ہے اور اللہ کی نعمتیں ملی، صدقہ بڑا نکالو۔ بڑی بیماری آؤ گے تو تم بڑے صدقہ نکالو گے، کیا انتظار میں ہو بڑی بیماری آئی تو بڑا صدقہ نکالو؟ یہ خیال ہے ہمارا کہ بڑی بیماری آئے، نکوا مارے گا تب بڑا صدقہ نکالوں گا۔ جان کا صدقہ مولانا بکرا ہے مدرسے کے لیے، جان کا صدقہ بکرا، جان کے بدلے جان۔ سبحان اللہ۔ جب جان اچھی ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، کرنے کا موقع ہے، اس ٹائم کا صدقہ نہیں نکالتا، اس ٹائم کا صدقہ نہیں نکالتا، کیوں؟ یاد ہی نہیں آتا ہے نا۔ صدقہ کب یاد آتا ہے؟ جب ہلاک کو آ جاتا ہے نا، دروازے بند ہو جاتے ہیں، دواخانے کے بیڈ پہ جب بیٹھتا ہے اور وہ نظر آنا جب شروع ہوتا ہے، دیوار گر رہی ہے، دیوار پھٹ رہی ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ اب صدقہ۔ تو میرے بھائیوں، تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، ہاں یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توجہ دلائی، صحابہ سے فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے۔ پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمایا، کون سا؟ برکت والا۔ دوسرا، رحمت والا، دعائیں قبول ہونے والا، نیکیوں میں اضافہ ہونے والا، گناہوں سے معافی اور مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، مومن کا رزق بڑھا دینا مہینہ، جنت کے دروازے کھلوانے والا مہینہ، جہنم کے دروازے بند ہونے والے مہینہ، شیاطین، سرکش شیاطین کو قید کرنے والا مہینہ، دعائیں قبول ہونے والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا۔ اللہ کے رسول فکر دلا رہے ہیں۔ آج تھوڑا سوچو کہ ہم برکت کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ آج ہم دیکھیں ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ میں کیا کیا گناؤں آپ کو؟ وقت میں برکت نہیں ہے بھائی، عمر میں برکت نہیں، کھانے پینے میں برکت نہیں ہے نا، ساز و سامان میں برکت نہیں ہے، ہاں برکت نہیں ہے برکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت امت پہ ایسا آئے گا جس سال ایسا گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اب گزشتہ رمضان میں ہم چٹھی پڑھائے تھے 1 کنٹل چاول کی، پھر رمضان آ گیا، اب پھر آ گیا۔ ہاں، سال ایسا گزر رہا ہے جیسے کہ ہم نے مہینہ گزارا ہے، اور مہینہ ایسا گزر رہا ہے جیسا ہفتہ گزر رہا ہے، اور ہفتہ جمعہ کا جمعہ ایسا آ رہا ہے کہ جیسے کل ہی بھی جمعہ آ رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ برکت نہیں ہے، برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عمر میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ 60 سال ہو گئے اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ میری عمر نہیں ہوئی ہے، ہاں برکت نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ والوں نے مثال دے کر بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے بکریوں کا ریوڑ دیکھا نا، اپنے بکریوں کا ریوڑ ہے، سمجھے بھائی. بکری جنتی ہے سال میں 2، اور کتا اور کتی ایک مرتبہ جنتی ہے 8-10، ہے نا، اور گندا جانور بھی 8-10. تو تم نے کہیں دیکھا بھائی کتوں کا ریوڑ ہے؟ دیکھا کہیں کتوں کا ریوڑ؟ برکت نہیں. مگر بکری کی عمر میں اور بکری کی آل اولاد میں برکت ہے. روز کٹتا ہے نا بھائی، کوئی دیہات کوئی شہر ایسا ہوگا جو نہ کٹتا ہو، روز کٹتا ہے، اس کی ریوڑ ہوتی ہے. وہ کیوں؟ تو اس کی وجہ اللہ والا نے لکھا ہے کہ دیکھو بکری کے اندر ایک اچھی صفت ہے، وہ یہ کہ جیسے رات ہو جاتی ہے نا تو جلدی سونے کی فکر کرتی ہے، سمجھے، اور صبح جلدی بیدار ہوتی ہے. کیوں؟ صبح جو برکت والا وقت ہوتا ہے، آپ دیکھو صبح میں کام کر کے دیکھو، جو وقت ہوتا ہے نا صبح کا وہ برکت والا وقت ہوتا ہے، اس میں کام جلدی ہوتے ہیں. تو بکری صبح جلدی اٹھتی ہے اور جلدی سو جاتی ہے، اور کتا کیا ہے؟ رات بھر جاگتا ہے اور جس وقت برکت کا وقت ہوتا ہے اس وقت سوتا ہے. رات بھر بھونکتا ہے، بوم مارتا ہے، مگر جب برکت کے اترنے کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت کیا ہے؟ سو جاتا ہے. تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. آج جو برکت کا وقت ہوتا ہے نا اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے نہیں تیار. اللہ دینے کے لیے تیار ہے، برکت کا وقت ہے، مگر ہم کھراٹے کے لیے سوئے ہوئے ہیں. آج اکثر مسلمان نوجوان مرد عورت بچے میرے بھائیوں زیادہ دیر ہو کر سوتے ہیں اور دیر ہو کر اٹھتے ہیں. شہروں میں تو بات اور ہے، وہاں تو 11-12 بجے تک بات کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھئی یہ رات بھر جاگتے ہیں اور صبح میں 11-12 بجے دکان کھولتے ہیں. مگر جو مسلمان جلدی سوتا ہے اور فجر جلدی اٹھتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں، عمر میں، کاروبار میں، وقت میں اللہ پاک برکت دیتے ہیں. یہ برکت کا وقت ہوتا ہے. آج سے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم برکت والے مہینے میں برکت حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، پیسہ ہے مگر لاکھ روپے کما رہا ہے، برکت نہیں ہے. مگر کما رہا ہے 8-10 ہزار روپے، مگر اس میں برکت ہے، اللہ سکون رکھا ہے. ہاں، ہمارے ایک مرحوم مولانا عبدالحمید صاحب مکاندر تھے، اپنے بیان میں بار بار بولتے تھے کہ ملازمت یافتہ کرنے والے لوگوں کو لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کی ماشاءاللہ تنخواہ ہے، تو کہتے ہیں 10 دن بڑے گرم رہتے ہیں اور 10 دن تھوڑا نرم، پھر آگے کے 10 دن بے شرم. برکت نہیں ہے. مگر روز مولوی صاحب کو دیکھو، آپ کسی مولوی کو آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر استری کے کپڑے پہنے؟ ہاں، ٹھاٹ پھاٹ میں اللہ اچھی خوشبو لگاتا ہے، رومال لگاتا ہے، اور ماشاءاللہ. ہاں، اور یہ بھی دیکھو آپ مولوی صاحب لوگوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ سکون. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ والوں کے پاس جو سکون ہوتا ہے نا، جو سکون اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس، وہ سکون اگر بادشاہ کو پتہ چلے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے اگر ہارون رشید کو پتہ چلے کہ احمد بن حنبل کے پاس کیا سکون ہے، وہ فوج لے کر اس سکون لینے کے لیے آ جائے. وہ سکون اللہ پاک نے دیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں. تھوڑی تنخواہ ہے مگر برکت والی تنخواہ ہے. لوگوں کا علاج ہو رہا ہے لاکھ روپے میں، ان کا علاج ہو رہا ہے 10,000 روپے میں. ہاں، یہ برکت ہے. عمر میں برکت، چیزوں میں برکت، اولاد میں برکت، وقت میں برکت. ہاں، عمر میں برکت. تو یہ مہینہ میرے بھائیوں برکتوں والا مہینہ ہے. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے. اللہ کی رحمت، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اس کی رحمت اور اس کی توجہ کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوتا ہے بھائی. اللہ کی رحمت ہم پر روزانہ ایسا گرتی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی کا بارش گرتی ہے. جیسے بارش گرتے ہیں نا ویسے اللہ کی رحمت ہم پر گرتی ہے. اس کی رحمت اگر نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی. اسی کی عنایت ہے، اسی کا کرم فرما ہے کہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں. یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں. ہاں، لوگ ترستے ہیں اللہ کی رحمت. نیند بھی اللہ کی رحمت ہے، وقت پہ کھانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اچھا دیکھنا اللہ کی رحمت ہے، نیک اولاد ملنا اللہ کی رحمت ہے،
کاروبار دھندا پانی اپنے گاؤں میں ملنا یہ اللہ کی رحمت ہے، نیک بیوی ملنا اللہ کی رحمت ہے، اچھے بھائی بہن ملنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملنا اللہ کی رحمت ہے، جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اذان ہوتی مسجد کو آنا یہ اللہ کی رحمت ہے. سمجھے بھائی، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہاں، توجہ خاص دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، توجہ خاص اپنے بندوں کی طرف اللہ پاک توجہ ڈالتے ہیں اس مہینے میں. مگر آج امت کا حال کیا ہے؟ اللہ ہمارے طرف متوجہ ہے، اللہ دینے کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، جنت کا منہ کھولا ہے، خزانے کا منہ کھولا ہے، مگر لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اپنی توجہ خاص اللہ پاک اپنے بندوں پہ دے رہے ہیں. پانچویں بات فرمایا یہ مہینہ جو آنے والا ہے دعاؤں کی قبول ہونے کا مہینہ ہے. اور چھٹی بات فرمایا گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ، گناہوں سے پاک صاف کر دیتے اللہ پاک. اسی لیے آقا مدنی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. ان کے لیے بڑا پہلا عشرہ رحمت ہے جن کی زندگی میں گناہ ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں جنہوں نے گناہ نہیں کیا. ہم تو گنہگار ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، ہر وقت ہم سے گناہ کرتے کرتے گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے. گناہ کیے بغیر ہمارا دن نہیں گزر رہا ہے میرے بھائیوں. فرمایا اللہ والے کہتے ہیں جس کا کوئی دن گناہ کے بغیر گزرا سمجھو کہ وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں گزرا. جس کا دن گناہوں کے بغیر گزرا سمجھنا چاہیے کہ اس کا دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گزرا. اور میرے بھائیوں ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے خراب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں، اسی لیے میرے بھائیوں نیکی ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، گناہ ہو رہا ہے تو استغفار کرو. وہ جو مہینہ آنے والا ہے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنے والا، دعائیں قبول ہونے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اے فرشتوں اب تمہارا کچھ کام نہیں ہے، اب تمہارا کچھ کام نہیں. میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو عمل کرے گی اور جو دعا کرے گی اس پر آمین کہنا تمہارا کام ہے. آمین کہنا تمہارا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دے رہے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عجیب سوال کر دیا رسول اللہ یہ رمضان مہینے میں کیا دعا مانگوں، شب قدر میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ کہا اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا بڑا کریم ذاتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے اور معافی کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے. اللہ تو بڑے معاف کرنے والا بھی ہے، معافی کو بڑا پسند بھی کرتا ہے. اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، گناہوں سے پاک و صاف فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اس مہینے میں اللہ پاک گناہوں سے پاک صاف فرما دے، گناہوں سے معافی. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں. کتنی دیر دعا مانگ رہے ہیں؟ 5 منٹ بھی دعا قبول ہونے کا وقت افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت قبول ہوتی ہے، روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کتنا قریب کرتا ہوگا اس بندے سے، کتنا قریب کرتا ہوگا. ہاں، کتابوں میں آتا ہے. حضرت آخری قصہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ باری تعالیٰ میں آپ کا کلیم ہوں، یا اللہ پروردگار میں آپ کا کلیم ہوں، یعنی موسیٰ میں بنی اسرائیل کا جلیل القدر نبی ہوں، آپ مجھ سے گفتگو اور کلام کرتے ہیں، کیا یہی مقام یہی مرتبہ کسی اور کو بھی نصیب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہاں آخری زمانے میں میرے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں روزے فرض کروں گا. میری محبوب کی امت روزہ رکھے گی، شدت کی گرمی ہوگی، افطار کا وقت قریب ہوگا، ہونٹ سوکھے ہوں گے، چہرہ زرد پڑا ہوا ہوگا، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوں گے. اے موسیٰ جب میں تم سے گفتگو کرتا ہوں کلام کرتا ہوں
موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں، 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، مگر میرے محبوب کو امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی روزے کی حالت میں شدت کی گرمی ہے، گلا سوکھا ہوا ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، اور مالک و مولا کے دربار میں افطاری کے وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں موسیٰ یہ جو 70,000 پردے اور میرے اور آپ کے درمیان میں ہیں، یہ 70,000 پردوں اٹھا کر میرے محبوب کی امتی اس روزے دار کو میں قریب کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت، دعا مانگنے کا وقت، اور اللہ فخر کرتے ہیں، فخر، ساتویں بات، اللہ فخر کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو فرشتوں، یہی ہے نا تم لوگ کہتے تھے گنہگار ہیں، یہ خونخوار ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، تیرے ہزاروں نعمتیں کھا کر تیرے پاک زمین کو ناپاک کرتے ہیں، یہ ایسے 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 تم نے کہا تھا نا۔ ابھی دیکھو، دیکھو میرے بندوں کو، یہ میرے لیے بھوکا رہا، یہ میرے لیے پیاسا رہا، یہ منہ میں پانی پکڑا، ایک گھونٹ نہیں، ایک قطرہ اندر جانے نہیں دے رہا ہے۔ پانی موجود ہے، ٹھنڈا موجود ہے، کھانا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور مجھ سے مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ دیکھو یہ میرا بندہ، اللہ فخر کریں گے، دیکھو یہ بندے، اسی لیے میں ان کو ثواب دوں گا۔ 11 مہینے تم لکھتے تھے، کیا کرنے پر؟ نماز پڑھنے پر، دعا کرنے پر، ذکر کرنے پر، قرآن کی تلاوت کرنے پر، صدقہ خیرات کرنے پر، مگر یہ رمضان یہ ایسا مہینہ ہے، فرشتوں قلم بند، میں لکھتا ہوں، ابھی میں لکھتا ہوں۔ کتنا ملے بھائی؟ ایک دعا مجھے یاد آ گئی، وہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ دعا پڑھی تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کیا ثواب لکھے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ اللہ ایک بندے نے ایسی دعا کی ہے، میں کیا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں جو اس نے کہا وہی لکھ دو، جب میرے پاس آئے گا میں خود ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ، فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے وہ ثواب۔ ایسا عمل اللہ نے امت کو دیا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس مہینے میں کثرت کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ تیاری کا مطلب کپڑے دھو لے، بہت اچھی بات ہے، گھر صاف کرے، بہت اچھی بات ہے، ہاں دکان مکان صاف کرو، بہت اچھی بات ہے۔ ارے تیاری کرو اس بات کی کہ کپڑے تو تم نے دھو لیا، گھر تو تم نے دھو لیا، برتن تو تم نے دھو لیا، بستر تم نے دھو لیا، مگر اندر گندگی لگی ہے، اندر لگی ہے نا، اس گندگی کو دھو۔ اس کو دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے صابن کی ضرورت، لکڑی کو اور لوہے کو دھونے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، زنگ کو دور کیا جاتا ہے، مگر اندر زنگ لگا ہوا ہے گناہ کر کے، ہے نا، گناہ کر کے اندر زنگ لگا ہوا ہے۔ یہ کیسا دور ہوگا بھائی؟ یہ کیسا دور ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان عمل دیا، توبہ کرو، استغفار، اللہ معاف فرما۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہو تو 50 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب عمدا خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ، یا یہ پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بھی نہیں آ رہا ہے استغفر اللہ ربی، اللہ میرے اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ عربی میں پڑھا، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کرتے ہیں نا، سب کرتے ہیں۔ جماعت ساتھی ماشاءاللہ ہماری چلے کی جماعت آئی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے روزانہ استغفار کیا ہے، استغفار کیا صبح و شام۔ ہم سب جماعت کام کرنے والے صبح و شام استغفار کر رہے ہیں، مگر اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والے اس وقت کہتے ہیں ایک 50 مرتبہ کیا کرو، عربی میں پڑھو، 50 مرتبہ اردو میں کہو، کیا؟ اللہ میں گنہگار ہوں معاف فرما، میں آنکھ سے گنہگار ہوں، کان سے گنہگار ہوں، زبان سے بھی گنہگار ہوں، میں نے جھوٹ بولا، غیبت کیا، حسد کیا، میں بہت بڑا پاپ کیا ہوں، اللہ تیرے گھر آنے کے قابل نہیں ہوں، یہ نگاہ اٹھا کر آسمان دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، اللہ یہ ہاتھ تیرے دربار میں اٹھانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان آپ کے دربار میں سوال کرنے کے قابل نہیں ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں، اللہ تو نے 70 کا پردہ میرے بدن پہ ڈال دیا ہے، اگر میرے گناہ ظاہر ہو جاتے تو کوئی مسجد میں نہیں لیتا، کتے کی طرف باہر بھگا دیتا تھا،
میرے بیوی بچے بھی گھر نہیں لیتے تھے، تھوکنے کے قریب نہیں آتے تھے، اللہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، آج لوگ میری عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، مولوی صاحب، قاضی صاحب، حاجی صاحب سب کہہ رہے، بس اللہ تو نے چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ میں بہت بڑا گنہگار، میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے غیبت کی ہے، اللہ تیرے ہزاروں نعمتیں کھا کر تیرے پاک زمین کو میں ناپا کیا، اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ دیکھو جس گھر میں میت ہوتی نا، اسے جا کر یہ بولنے کی ضرورت نہیں، رو کر کے چہرہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی رنج ہے، پریشانی، میت ہے نا بھائی؟ ہاں، آپ دو باتیں ذکر شروع کر دو، ابا کا انتقال ہوا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا ہے، امی کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا انتقال ہوا ہے، عزیز اقربا کا انتقال ہوا ہے، اس گھر پہ جا کے 2 منٹ کی بات کرو، رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو آ جاتی ہے، کیوں کہ وہ کرم، وہ چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اللہ کے دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہم گناہ کیے مگر اللہ نے زبان، کان، دل، دماغ سب صحیح سلامت رکھا ہے نا، تو میرے بھائیو اردو میں کہو، استغفار کریں گے۔ اسی لیے میرے بھائیو سچی توبہ کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنا اس رمضان کا استقبال ہے، سچی پکی توبہ، سچی توبہ۔ کیا توبہ؟ توبہ کا معنی یہ گلے مار لیے تو توبہ نہیں میرے بھائیو، 3 کام کرنے کا نام توبہ ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام، جو گناہ کر رہے چھوڑ دو، ہے نا بھائی؟ جو گناہ ہو رہا ہے نا ہم سے، شراب پینا گناہ ضرور سمجھتے ہے نا، رشوت لینا گناہ سمجھتے ہیں، سود کھانا لیتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں، مگر نماز چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگ نماز چھوڑتے ہیں، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، گناہ نہیں سمجھتے۔ اچھا سحری چھوٹ گئی تو سب کو بولتے ہیں بغیر سحری کے روزہ رکھو جی قاضی صاحب، مگر فجر کی نماز چھوڑا تو کسی بھی نہیں بولتا کہ میری فجر کی نماز چھوٹی ہے، بولتے ہیں، حالانکہ سحری کرنا سنت ہے اور فجر کی فرض نماز پڑھنا فرض ہے، وہ کسی نہیں بولتا ہے۔ ہاں، تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کہ ہم پہلے کیا کریں؟ جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے وہ گناہ پہلے چھوڑ دیں۔ دوسرا کام، جو گناہ ہم سے ہوا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے شرم ہوتے ہیں، غلطی کر کو بھی کالا ٹیٹ کر کو ٹھہرے رہتا، چھاتی پھکا کر ٹھہرے، شرم آنا رہے تجھے، اتنے سبھی غلطیاں کر کو بھی چھاتی پھکا لے کو ٹھہرے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اللہ کے سامنے بھی چھاتی پھکا نہ ٹھہرو، اللہ میں گناہ کیا ہوں، میں شرمندہ ہوں، گنہگار ہوں۔ جس کے پاس شرم حیا ہوتی ہے نا، جو اپنے گناہ کو یاد کر کے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ چھوٹے بچے جب غلطی محسوس ہوتی ہے نا، چھوٹے بچے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اپنے ابا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نگاہ نیچے کر کے، شرمندہ ہوں میں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ، نگاہ نیچے کرو، اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، کیا بتاؤں میں، لوگ مجھے تعریف کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مولوی صاحب، قاضی صاحب، حاجی صاحب کہتے ہیں ٹوپی بھی سفید ہے، داڑھی سفید ہے، کپڑے سفید ہیں، اللہ گناہ کر کے دل کالا ہو گیا ہے۔ ضرور چند گناہ سے بچے ہیں ہم لوگ، مگر موقع مل جائے تو وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں، موقع مل جاتا چھوڑتے؟ اللہ اکبر، آج موقع ملا ہے میرے بھائیوں، کچھ بچے ہیں تو میرے بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، شرمندہ ہو، ندامت کے آنسو ہو۔ تیسری بات فرمایا، آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی نیت کرو۔ یہ 3 نام ہیں توبہ کے، کریں گے انشاءاللہ، خود کریں گے، اپنے گھر والوں کو کراؤ، بچوں سے کراؤ، بھائیوں سے کراؤ، بہنوں سے کراؤ، رشتہ داروں سے کراؤ، اور ان سے کہو کہ بھئی یہ توبہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ توبہ کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ مغفرت کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ رحمتوں کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ برکت والا مہینہ، دعائیں قبول ہونے والا مہینہ، اللہ مومن کا رزق بڑھنے والا مہینہ، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہونے کا مہینہ۔ اتنا عظمت و مہینہ ہم پر متوجہ ہو رہا ہے میرے بھائی، اب بھی ہم نے تیاری نہیں کی ہے، اور سچی پکی توبہ کرو میرے بھائی۔ زندگی کے 50 رمضان گزر گئے، 60 رمضان کسی کی گزر گئے، 40 کسی کی گزر گئے، کیسے گزرے ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر حالات، زمین آسمان کے حالات بتا رہے ہیں، ملکوں کے حالات بتا رہے ہیں میرے بھائیوں، بستیوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، سروٹی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہر دروازے سے ہم دھتکارے گئے ہیں، کوئی دروازہ ہمارے کھلا نہیں ہے، ہر دروازے ہمارے بند ہو چکے ہیں، ایک دروازہ ہمیشہ اللہ کو کھلا ہوا ہے۔ اس بار سارا مجمع مدینہ مسجد کے نوجوان، ذمہ دار، بڑے بوڑھے جتنے جمع ہیں، سب نیت کرو، انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے کے آخری عشرے میں ہم سب مل کر آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ بھائی،
نیت ارادہ کرو, میں تو نہیں آؤں گا پکڑ کے, آپ ہاتھ اٹھائے تھے پکڑ کے بیٹھا ہوں. نیت ارادہ کرو, اللہ سے کہو اللہ زندگی کے 50 سال 60 سال گزر گئے, ہر دروازے سے میں نے دھتکارا گیا ہوں, اللہ اب میں تیرے دروازے پہ تیرے دہلیز پہ آ کر گیا ہوں, میرے گھر کا یہ حال ہے, میرے بیماری کا یہ حال ہے, گولیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہوں, شوگر بڑھ چکی ہے, بی پی بڑھ چکی ہے, ہارٹ اٹیک آ چکا ہے, لنگس ڈالے گئے ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ چند مہینے کا مہمان ہے, اللہ ہر طرف سے جانا ہی جانا, آنے کا کچھ نہیں ہے, اللہ ہر دروازے حکومت کے بند ہو گئے, ظالموں نے ہمیں ظلم ڈال رکھا ہے, اللہ تیرے دربار میں آج آئے ہیں, آج ہم اپنے دربار تیرا دروازہ کھلا کے رہیں گے. اس کے لیے سب نیت کرو. اور ابھی سے میرے بھائی آئندہ جمعہ ہم آپ کے پاس ملے نہ ملے, مگر یہ ارادہ کر کے جاتا ہوں, کروا کے جاتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ یہ سارا مجمع نیت کرو, انشاءاللہ ہم پورا رمضان انشاءاللہ سنت والے لباس پہن کے رہیں گے, کریں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. سنت والے لباس پہنو, ٹوپی کا اہتمام کرو, اچھا خوشبو لگاؤ, تسبیح ہمیشہ اپنے پاس رکھو. اگر وہ لمبی تسبیح نہیں رکھ سکتی ہے تو جو تسبیح ہوتی ہے نا وہ تسبیح اپنے پاس رکھو, کاؤنٹ کرو, کم سے کم کیا کرنا چاہیے, ایسی تسبیح رکھو اپنے پاس ہمیشہ. میرے بھائی کیا کرنا, اللہ کے رسول 4 کام دیے, کریں گے انشاءاللہ. پہلے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کثرت سے کہتے کتنا, زیادہ سے زیادہ کہتے 300 مرتبہ. 300 کے بعد میں نمبر شروع ہونے والا, اگر اسے کم کر رہا ہے کثرت میں نہیں آتا. اللہ کے رسول کہہ رہے کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو, کثرت سے لا الہ الا اللہ کا. تو سب نیت کرو انشاءاللہ ہم پورے رمضان میں روزانہ 300 مرتبہ کم سے کم کیا کریں گے بھائی, کیا کریں گے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے استغفار کرو. کثرت کا مطلب 300 مرتبہ استغفار کرو. کتنے مرتبہ, 300 مرتبہ. 300 مرتبہ کریں گے تو کثرت میں شامل ہوں گے, اس کے اندر کریں گے تو آپ کاؤنٹ نہیں ہے, آپ کا کاؤنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ اس سال رمضان میں 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, 300 مرتبہ استغفار پڑھیں گے. 2 باتیں ہوگی. چوتھی بات اللہ سے مانگو, اللہ تیرے نبی نے کہا ہے جنت نہیں جنت الفردوس مانگو. کیا مانگو, جنت الفردوس. خالی لگانے کا خوشبو نہیں ہے, وہاں بھی تو جنت الفردوس چاہیے نا, جنت الفردوس مالک دے دے, جنت الفردوس مانگو. چوتھی بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہنم سے پناہ مانگو, ہے نا بھائی, اللہ سے پناہ مانگے. یہ 4 کام کا اہتمام کریں, استقبال کریں, گناہوں سے بچیں, ابھی سے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, ہو سکے تو 1-2-4 روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں. شعبان کے آخری دن آ رہے ہیں تو بند کر دیں, مگر انشاءاللہ 1-2 روزے رکھیں تاکہ احساس ہو جائے, پھر ہمیں کام کرنا آسان. اسی لیے نماز, فرض نماز سے پہلے نفل پڑھا جاتا ہے, پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, سنتیں پڑھی جاتی ہیں, وضو کرنے سے پہلے دعائیں پڑھی جاتی ہے, وضو کیا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سال کے رمضان کو, بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے, پورے عالم اسلام میں بسنے والے انسانیت کے لیے اللہ پاک اس رمضان کو ہدایت کا, رحمت کا, برکت کا, عافیت کا, مغفرت کا, اور میرے بھائی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامرانی کا اللہ پاک بنائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنت پر سنت پڑھ لیجیے. अंदर जगह है, अंदर आओ.